یہ منظر سندر نگر گاؤں میں ایک پرسکون صبح کے ساتھ کھلتا ہے۔ گاؤں والے اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں اور کیمرہ 12 سالہ ہوشیار لڑکے روی پر جھوم رہا ہے، جو اپنے تیز دماغ اور مددگار فطرت کے لیے جانا جاتا ہے۔ سندر نگر ایک پرامن گاؤں تھا جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ گاؤں والوں میں روی نام کا ایک لڑکا بھی تھا جو اپنی ذہانت اور مددگار طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ روی کو سبزیوں کی ٹوکری لے جانے میں ایک بوڑھی عورت کی مدد کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ شکریہ روی، آپ ہمیشہ بہت مددگار ہوتے ہیں۔ یہ میری خوشی ہے آنٹی، اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ بنسی نامی چور کے آنے سے گاؤں کا سکون درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ وہ لالچ سے گھروں اور دکانوں پر نظریں جما کر گاؤں میں گھس جاتا ہے، لیکن سندر نگر کا امن ٹوٹنے والا تھا۔ بنسی نام کا ایک چور گاؤں میں آیا تھا جو بے شک گاؤں والوں سے چوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بنسی ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ روی کو دیکھتا ہے کہ وہ گاؤں والوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ گاؤں ایک آسان ہدف لگتا ہے، میں آج رات شروع کروں گا۔ رات پڑتی ہے اور گاؤں میں خاموشی ہوتی ہے۔ بنسی گاؤں کے سربراہ کے گھر میں گھس کر ایک قیمتی سونے کا ہار چرا لیتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ میرا سونے کا ہار چوری ہو گیا ہے، ہمیں چور کو پکڑنا چاہیے۔ اگر وہ دوبارہ واپس آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب پریشان نہ ہو، میرے پاس چور کو پکڑنے کا منصوبہ ہے۔ روی اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بنسی کو پکڑنے کے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ ایک قیمتی نظر آنے والے لیکن جعلی ہار کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پھندا لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اس جعلی ہار کو وہاں رکھیں گے جہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے جب چور چوری کرنے آئے گا تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے روی، آئیے اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ وہ جعلی ہار کھڑکی کے پاس رکھ کر چھپ جاتے ہیں، بنسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ روی اور اس کے دوست کھڑکی کے قریب جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ وہ جعلی ہار پر گہری نظر رکھتے ہوئے صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ چپ رہو اور تیار رہو، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ سمجھ گیا، اس بار ہم اسے پکڑ لیں گے۔ رات گئے بنسی اس گھر میں گھس جاتا ہے جہاں جعلی ہار رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے پکڑتا ہے، روی اور اس کے دوست بنسی کو پکڑ کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اب سمجھ آیا، اب تم بچ نہیں سکتے چور۔ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ ہرگز نہیں، ہم آپ کو گاؤں کے سربراہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ اگلی صبح روی اور اس کے دوست بنسی کو گاؤں کے سربراہ کے پاس لے آئے۔ گاؤں والے آس پاس جمع ہو گئے، راحت اور شکر گزار ہیں۔ تو تم وہی ہو جو ہمارے گاؤں سے چوری کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے بارے میں کیا کہنا ہے؟ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ مجبوری چوری کا جواز نہیں بنتی، لیکن شاید ہم زندگی گزارنے کا ایک بہتر طریقہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ گاؤں کا سربراہ اور روی بنسی کو گاؤں کے لیے کام کر کے ایمانداری سے روزی کمانے کا موقع فراہم کرنے پر بات کرتے ہیں۔ روی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم آپ کو خود کو ثابت کرنے کا موقع دیں گے۔ گاؤں کے لیے کام کریں اور ایمانداری سے روزی کمائیں۔ شکریہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بنسی گاؤں میں کام کرنا شروع کرتا ہے، مختلف کاموں میں مدد کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ گاؤں والوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے اور کمیونٹی کا ایک معزز رکن بن جاتا ہے۔ اور یوں بنسی نے روی کی دانش مندی اور مہربانی کی بدولت اپنی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ سندر نگر اپنی پرامن حالت میں واپس آ گیا۔
اب ان کے درمیان ایک نیا دوست بھی تھا۔ روی اور بنسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ گاؤں خوشی اور ہلچل سے بھرا ہوا ہے۔ شکریہ روی، تم نے مجھے پکڑنے کے بجائے ایک بہتر راستہ دکھایا۔ ہر کوئی دوسرے موقع کا مستحق ہے بنسی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ گاؤں میں نئے پائے جانے والے امن اور بنسی کی اصلاح کا جشن منایا جاتا ہے۔ وہاں موسیقی، رقص ہے اور ہر کوئی خوش ہے۔ ایک ہوشیار لڑکے اور چور کے درمیان دوستی نے سب کو سکھایا کہ تاریک وقت میں بھی ہمیشہ چھٹکارے اور ایک نئی شروعات کا موقع ملتا ہے۔ اس منظر کا اختتام روی اور بنسی کے ساتھ کھڑے خوش گریبانوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ سندر نگر ایک پرامن گاؤں ہے۔ روی اور بنسی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مہربانی، ذہانت اور دوسرے مواقع سے زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں اور امن بحال کیا جا سکتا ہے۔